الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک جذبات چھپا رکھے ہیں ان کو پانی ملتا رہتا ہے۔ ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد شریف۔ اس میں ایک باب آتا ہے، باب الذنوب من الامام عند الموعظہ۔ لے کر آؤ بھائی، کتاب لے کر آؤ، میں زیارت بھی کرواؤں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ یہ ہے ابو داؤد شریف، یہ ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ یہ حدیث شریف کی کتاب ہے، مدارس میں آخری سال میں جن
جن احادیث کی مبارک کتابوں کو بڑھ کر علماء عالم دین پڑھتے ہیں، احادیث کی ان مبارک کتابوں میں سے ایک کتاب ابو داؤد شریف ہے۔ ابو داؤد شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ۔ اللہ نے بے مثال حافظ عطا فرمائے۔ ہاں، پھر اللہ نے تقوی، للہیت، خلوص۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کی کتاب موطا لکھی۔ ان سے عرض کیا ہے کہ موطا تو اور بھی بہت سی لکھی گئی ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے بقا اخلاص کے لیے ہے یاکنا، اسی کام کے لیے بقا ہے جو اللہ کے لیے ہو یاکنا ہے۔ ہاں، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں یاد رکھنا۔ ہاں، دنیا فانی، اس کی واہ واہ بھی فانی یاکنا۔ ہاں، اللہ پاک کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ۔ ان کے لیے جو کام ہے وہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے یاکنا۔ ہاں، نیکی میں جو بقا ہے وہ للہیت، اخلاص اور خلوص کی برکت سے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں زبانی حوالہ دیتا رہتا ہوں نا۔ آج میرے اللہ تعالیٰ اپنی میں، آپ انتظار کر لیں، ثواب ملے گا آپ کو الحمدللہ۔ ہاں اللہ، آپ درود شریف پڑھ لیتے ہیں دیر، الحمدللہ۔ میرا حوالہ تلاش کر لیتا ہوں۔ ہاں، جزاک اللہ، یہ مل گیا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہے زبانی بھی دیتا ہوں۔ ہاں، رات ملتان خیر المدارس میں تھا، وہاں بھی الحمدللہ اس حدیث شریف کا حوالہ دے رہا تھا الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ ہاں، اللہ دینی کتاب ہے، نیک کتابیں الحمدللہ۔ اب فضائل اعمال ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی، بڑوں کی باتیں سادہ سی ہوتی ہیں لیکن نور سے بھری ہوتی ہے۔ اور کائنات میں اللہ پاک کی سب سے محبوب ترین ہستی، سب سے پیاری ہستی، ان جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے، جن کی شان یہ ہے بعد خدا کے بعد بزرگ تو ہی قصہ مختصر یاد رکھا۔ بس خدا کے بعد کائنات میں سب سے بلند ترین مقام آپ کی ذات اقدس کا ہے یاد رکھنا۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، بھائی فاروق صاحب بیٹھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر کی باتیں دل میں ڈال دیتے ہیں، اس کا فضل، اور یہ آپ حضرات کی محبت کا صدقہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا کریں۔ یہ ہمارے بیٹے
مدرسے میں پڑھیں، یہاں اللہ قبول فرمائے، یہ بھی سب آپ کے بیٹے ہیں۔ ہاں الحمدللہ، سکول کالج کے ماحول میں ہوں، وہاں بھی اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے، اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے، غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کر دیا کریں۔ ہاں اللہ ان کو نیک مجالس میں اور ان کو لاتے رہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا سادہ سلا فرمائے لگے، تربیت نیک ہو، تربیت نیک ہو تو فاضل اور بی اے برابر۔ میں نہیں کہہ سکتا، یہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، تربیت نیک ہو تو فاضل اور بی اے برابر۔ یہ حرک کے الفاظ ہے کہ دینی مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، سکول کالج میں پڑھنے والے طلباء، لیکن تربیت نیک ہو، نیک صحبت میسر ہو، پھر آگے منزل سب کی برابر ہے۔ سب کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال یا رکھنا ہے۔ ہاں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یہ سب خدمت کے شعبے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اللہ نے ہمارے ان بچوں میں بڑے بڑے جوہر چھپا رکھے ہیں الحمدللہ۔ ہاں یہ ہمارے جماعت والے بھائی کتنا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سب پیارے نورانی طریقے اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات ہمارے ایک ایک روح کے خالق ہیں یا رکھنا۔ ہاں عرض کرتا رہتا ہوں، آگے دنیا کے تمام دانشور اکٹھے ہو جائیں اور کروڑوں اربوں کھربوں سال مراقبے میں پڑے رہیں، سر جوڑ کر بیٹھے رہیں اور اپنی کامیابی کا رشد و ہدایت کا راستہ تلاش کرتے رہیں، ڈھونڈتے رہیں، میرے کروں یہ اس راستے کی غرض کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو ہماری فلاح اور کامیابی کا راستہ اللہ پاک کی پیاری ذات بتلا سکتی ہے۔ یا جو ہمارے ایک ایک روح کے خالق ہیں یار کا وہ بتلا سکتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور انہوں نے بتلا رکھا ہے یار رہا۔ یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا لقب امی تھا، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، یہ حدیث شریف کی سب مبارک کتابیں آپ کے سینہ اثر کا فیض ہے۔ آپ کا سینہ اثر براہ راست فیضان ربی کا منبع اور مرکز ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی انوارات کی موسلا دھار بارش برستی رہتی تھی۔ یاد رہا ہے ہر وقت آپ کے سینہ اثر پر یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ یہ دین ہے، یہ وہی یہ نور ہے۔ یاد رہا اللہ آپ کو لے جائے حرمین شریفین کا مبارک سفر نصیب فرمائے، وہاں پر آپ دیکھیں گے مکہ حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں حاجی حضرات کو محسوس ہوتا ہے کہ دل کے اوپر کوئی انوارات کی بارش برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے میں نے اپنے حضرت سے فرمایا حج میں توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ہو تو توبہ۔ ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے لگے توبہ اوہ 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 نکلنے کا نام اوہ یاد کرا کہ باپ شکار کر رہا، باپ شکار کر رہا، باپ شکار کر رہا، باپ نے تیر مارا،
تو بجائے شکار کو لگنے کے غلطی سے وہ تیر اپنے بیٹے کو لگ گیا لگ رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اس وقت کیا حالت ہوتی ہے، بے ساختہ زبان سے نکلتی ہے اوہ اوہ یا لگ رہا ہے۔ فرمائے یہ توبہ، یہ اوہ نکلنے کا نام ہے۔ ہاں التوبۃ الندامہ یا کر رہا ہے۔ ہاں کوئی گناہ ہو گیا، بھول ہو گئی، اللہ سے توبہ استغفار کر لیا۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حدیثی میں آتا ہے ما اسر ان استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ، ہے کہ استغفار کرنے والا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا، وہ گناہ پر مصر نہیں ہوتا، وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا۔ ہاں اگرچہ دن میں 70 بار بھی توبہ کرے، ہاں اگرچہ وہ دن میں 70 بار بھی غلطی کرے، 70 بار بھی غلطی کرے، لیکن اگر اس پر توبہ کر لے پھر وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے، دیکھو ایک ہی وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں، اگر نیکی کریں گے تو گناہ سے بچ جائیں گے۔ الحمدللہ گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں، کسی نہ کسی نیک جائز کام میں لگائے رکھیں۔ اب مجھے اندازہ ہے ہمارے بزرگ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، یہ گھر سے چلے، انشاءاللہ آپ کا ایک قدم یہ نیکی کا قدم ہے۔ الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نیکی کسے کہتے ہیں؟ جس میں نیت نیک ہو۔ نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، بس یہ ہے نیکی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نیکی کہتے ہیں جس میں نیت نیک ہو، نیکی وہ ہے۔ ہاں اپنے اندر ایک بھائی کہنے لگے نیکی یہ تو آخرت کا نوٹ ہے یار، ہاں اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ جیسے حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے۔ میں صبح ملتان سے آ رہا، موٹر وے کے اوپر نماز صبح ایک موٹر وے کی مسئلہ پڑھی، اب جو یہ نیا روڈ بنا ہے ملتان کے لیے اسی پر، بلکہ وہاں موٹر وے سے باہر نکل کر رجانا ہے، وہاں نماز کے لیے ذرا موٹر وے سے باہر نکلے، پھر وہاں جا کر نماز پڑھی، پھر دوبارہ موٹر وے پر آیا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بعض سے بعض بڑھ جاتی ہے رہا، نماز سفر کے دوران میں بھی نماز کا خیال رکھا کریں۔ ہاں سفر کے دوران میں بھی نماز کا خیال۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کوشش کرتا ہوں، کوشش کرتا آپ حضرات کی مجھے امید ہے، اللہ نے رکھی ہے محبتیں ہیں۔ میں بھی پہلے دنوں میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں بیٹھا ہوا، ریاض شہر کے ایئرپورٹ کے اوپر آگے پھر اسلام آباد کے لیے فلائٹ تھی، وہی رات کو 2-2:30 بجے مجھے کوئی تھوڑی سی تکلیف تھی، میں دیکھ رہا ہمارے بیچارے یہ اللہ تعالیٰ بظاہر وہ سوٹ بوٹ میں ظاہری لباس پہن رہا، لیکن میرے میں دیکھ رہا کوئی آگے نفل پڑھ رہے، کوئی تہجد پڑھ رہے اور اپنے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہاں ان کی سوٹ بوٹ کو نہ دیکھا کرو، ان کے اندر کو دیکھا کرو یاد رہا، دل سب کے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی
کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں. ہر ایک کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ کچھ نیکی ایسی ہیں وہ تو مشترکہ ہیں, وہ تو بادشاہ سے لے کر فقیر تک. ہاں یعنی سب کو اللہ ان کی طرف متوجہ فرماتے ہیں. ہاں پہلے زمانے میں بادشاہ امام ہوا کرتے تھے. ہاں اب بھی مسئلہ یہی ہے. بادشاہ وقت اگر نماز پڑھانے کے اہل ہو تو مصلی پر پھر انہی کا حق ہے یاد. سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ وہ نماز پڑھائے یاد. ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو یہاں حدیث یہ باب کا عنوان ہے باب الذنوب من الامام عند الموعظہ, کہ واعظ و نصیحت کے وقت امام کے قریب بیٹھنا. ہاں واعظ و نصیحت کے وقت امام کے قریب بیٹھنا, پوری توجہ سے دین کی بات سننا یاد رکھنا. ہاں اللہ تعالی دین کی باتیں ان کو معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں, عمل کے جذبے سے سنا کریں. ہاں معلومات کی نیت سے سنیں گے تو ایک دو بار سن کر تھک جائیں گے آگنا, اور عمل کے جذبے سے سنیں گے 100 بار بھی سنیں گے نہیں تھکیں گے آگنا. ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. پھر آگے حدیث شریف. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ ہر سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. پہلے میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ سب کہہ لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مجلس میں ایک مرتبہ ذکر خیر آئے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے. بار بار آئے تو درود شریف پڑھنا مستحب ہے. ہر بار پڑھ لیں تو ثواب ہے, لیکن کم از کم مجلس میں ایک بار درود شریف پڑھنا ہے, پڑھ لینا چاہیے. ہاں جمہور کا قول یہی ہے کہ مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس کا مجلس میں بار بار ذکر خیر آئے, ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب, ہر بار پڑھنا مستحب یا رکھنا. درود شریف کی بڑی برکت الحمدللہ. ہاں نماز والا درود شریف پڑھ لیں, کوئی مختصر درود شریف پڑھ لیں جیسے آسانی ہو. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مختصر درود شریف. صلی اللہ علیہ وسلم 8-10 بار پڑھ کر پھر یہ پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رکھنا. ہاں یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. صلی اللہ علی نبی امی, کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں یا رکھنا. تو ہر سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رہا ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احضروا الذکر وادنوا من الامام احضروا الذکر وادنوا من الامام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. احضروا الذکر وادنوا من الامام, کہ تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو. یاد رہے. ہاں تم واعظ و نصیحت میں آگے یہاں بین السور لکھا ہو اے اقربوا ما امکن, یعنی جتنا ممکن ہو سکے قریب بیٹھا کریں. ہاں دین کی بات
بعض دفعہ جلسوں میں مجمع منتشر ہوتا ہے تو ان کو جوڑنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے پھر یہ حدیث شریف سناتا ہوں کہ احضروا الذکر ودنوا من الامام، کہ تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو یار۔ پھر آگے حدیث شریف ذکر ہے فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ، اگر ایک آدمی بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے آگے دین کی بات سننے میں پیچھے ہو، کوئی سستی کرے، پیچھے رہے، یا رکھنا بغیر مجبوری کے، یا رکھنا خطرہ کہیں اس کا جنت میں داخلہ پیچھے نہ کر دیا جائے گا۔ ہاں یہ بھی ہے، اگرچہ داخل تو ہو جائے گا ایمان کی برکت سے، لیکن خطرہ ہے کہیں آگے دین کی بات میں بے توجہی کرنے کی وجہ سے خطرہ ہے کہیں اس کا جنت میں داخلہ اس میں تاخیر نہ ہو جائے گا۔ ہاں یہ الفاظ حدیث شریف کے فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ، ایک آدمی ہمیشہ پیچھے ہوتا رہتا ہے، دور ہوتا رہتا ہے، حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ، یہاں تک کہ اس کا داخلہ جنت میں پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ وَإِن دَخَلَهَا، اگرچہ وہ داخل تو ہو جائے گا ایمان کی برکت سے، لیکن خطرہ ہے کہیں ہے داخلے میں تاخیر نہ ہو جائے نا۔ اللہ دین کی بات محبت سے سنا کریں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت عرض کر رہا تھا۔ گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں لگائے رکھیں۔ میرے حضرت فرمائیں لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ یاد نہ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ اپنی گناہ کی باتیں نہ پڑھیں، نہ دیکھیں، نہ سنیں۔ یا رکھ رہا یہ طلباء سے بھی کرتا رہتا ہوں، اس زمانے کا مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں، کچھ تھوڑا بہت ہے آ بھی جاتا ہے یہ بھی، لیکن اس زمانے کا مجاہدہ گناہ سے بچنے کا ہے۔ یاد قدم قدم پر گناہوں کے اسباب موجود، جو سنبھل سنبھل کر چلے گئے آخرت کی خوشیوں میں پہنچ گئے۔ یاد اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی ہیں۔ اے بھائی کہنے لگے آگے دنیا یا اللہ میاں کو، یا اللہ یہ دنیا یا جنت ہمارے خوش ہونے کی جگہ، جنت ہمارے خوش ہونے کی جگہ، یعنی دنیا یا اللہ میاں کو خوش کرنے کی جگہ، اور جنت ہمارے خوش ہونے کی جگہ ہے۔ یہاں ہم اللہ میاں کو خوش کریں، بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ یاد رہنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ مہمان نکاح کے لیے بھی تشریف لاتے رہتے ہیں۔ آج بھی میں خاص طور پر ایک وعدہ کر رکھا تھا، وہاں ختم نبوت کانفرنس تھی، بس صرف کچھ یہاں واحد ہے، بعض مہمانوں نکاح کے لیے کچھ اور بھی جگہوں میں کوشش کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے وعدے کو پورا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہے۔ اللہ نے کچھ باتیں نکاح کے بعد ہی مجلس میں کرتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ میں جامع مدینہ مسجد میں بیٹھا ہوا، ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے، کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے۔ قریب ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے شادی و خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے۔ یاد رکھنا ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دیں گے، اللہ برکتوں سے بھر دیں گے۔ اللہ دیکھو عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور نمازوں میں ایک ایک تکبیر، اور عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا ایسے ہے نا، 2 رکعت عید کی نماز نیت یوں ہی باندھے، 2 رکعت نماز عید الفطر بمائے زائد 6 تکبیروں کا۔ یاد رکھنا عید کی نماز میں 6 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہتے ہیں، اور باقی نمازوں میں ایک ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت مفتی عبدالشکور تیمری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے عید کا موقع خوشی کا موقع، اس میں 6 تکبیریں زیادہ ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو، مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو۔ خوشی کا موقع غفلت کا نہیں، خوشی کا موقع اللہ میاں کو یاد کرنے کا یاد رہا، ان کی شکر گزاری کا موقع ہے۔ ہاں، بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ اگلا ہاں، بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھے ہوئے۔ تو ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو پر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح ہے، سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں، جن کا ہم صبح شام کھا پی رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں، جن کا ایک ایک فرمان برحق، جن کا ایک ایک فرمان ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ صبح بارش ہو رہی، راستے میں وہ سواری میں نماز بارش ہو رہی، میں کہا یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، ہمیں بالکل پوری ہوتی ہوئی نظر ہے۔ هو الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا۔ وہ اللہ پاک کی ذات وہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ پاک کی ذات وہ ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، کتنا بہترین بچھونا ہے، اگر ہاں نہ بالکل نرم ہے کہ دلدل بن جائے۔ اللہ آپ دیکھ لیں بعض جگہوں میں شور زمین ہوتی ہے، آگے وہ ہم تو وہاں گاڑی بھی زمین کے اندر پھنس جاتی ہے، نہ نرم اور نہ بالکل سخت۔ یا اگر ہم کوئی زمین کے اوپر بھی آرام کرنا چاہے آرام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ، ہمارے بزرگ فرمانے لگے نا روز اگر پلنگ پر لیٹتے ہو تو کبھی فرش پر بھی لیٹ جایا کرو، روز پراٹھے کھاتے ہو تو کبھی سادہ روٹی بھی کھا لیا کرو۔ یا ہاں نیچے آنا بھی سیکھو۔ یا ہاں اللہ عافیت سے رکھے، اللہ آزمائش سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یا ہاں قریب آپ دیکھ لیں ہمارے بھائیوں پر کیا حالات گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بار میں وہاں پر اردن میں تھا، اردن میں وہاں سے بیت المقدس، وہاں اردن میں ایک جگہ پڑھتے، وہاں سے بیت المقدس 20-25 میل کے فاصلے پر یار رکھنا پڑتا ہے، لیکن وہاں پر جو ہمارے رہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی وہاں پر ہمارے ایک رہبر تھے جو زیارتیں کروا رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہاں سے ہم پاکستان جا سکتے ہیں لیکن بیت المقدس جانا مشکل ہے ہمارے لیے، یعنی 20-25 قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ عافیت سے رکھے ہیں، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے رہے، لیکن میرا کروں یہ حالات دھل جائیں گے۔ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں، رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں۔ ظلم تو یہ جنت کا دھکا ہے، یہ تو اڑا کے پہنچا دیتا ہے، محرومی ظالموں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ حالات کیا آپ دیکھ لیں، بھی آپ دیکھ لیں، دیکھو یہ چائنا میں یہ ایک وائرس پھیلی ہے، نہیں یاد رکھنا، اسی سے ان کی معیشت کا بول بالا تھا، لیکن دیکھو ایک ہی وائرس کا وہ ایک جھٹکا لگا ہے، میرا خیال بیچارے سب نیچے چلے گئے۔
اللہ تعالیٰ اپنی بعض دفعہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، مظلوم کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے نا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ میاں فرما رہے تم ہی بلند رہو گے ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن ہو یا کرنا۔ ایمان کسی کا نام، پہلے سادہ سے اور بھی تعبیرات ہیں، سادہ سے لفظ میں کر دوں، ایمان اپنے دل کو خدا سے جوڑنے کا نام ایمان ہے، الحمدللہ۔ ہاں اللہ پاک کے تمام اللہ پاک کے پیارے احکام، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سب پیارے نورانی طریقوں کو محبت سے، عقیدت سے اپنے سینے سے لگا لینا، ان کو سر آنکھوں پر رکھنا، ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بس یہ جنت کی راہ کو پانا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ آپ راستے میں ہیں، یہ گھر نہیں راہ گزر ہے اللہ۔ ہاں تو رکھ کر رہا تھا نا، یہ بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کرے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کرے۔ ہاں کوئی تھوڑی بہت کوئی اپنے بیٹے بیٹی خدمت کر دے، گنجائش ہے، لیکن مطالبہ کسی چیز کا نہ ہو۔ ہم یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں کرتا رہتا ہوں۔ ابھی ہاں جمعے میں ہمارے لاہور شہر کے نوجوان تشریف لاتے رہتے ہیں، ہمارے سکول کالج کے بچے، ملازمت کرنے والے، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے۔ اب یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں کرتا رہتا ہوں، یہ کان میں خیر کل میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر مجھے ایک نوجوان بتلانے لگے، کہنے لگے میرا نکاح ہوا، میں نے ایک آنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہاں عرض کرتا رہتا ہوں، نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے یہ ہوس نکل جاتی ہے اور آخرت کی ہرس پیدا ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے۔ اللہ قناعت کا جذبہ، تھوڑے پر اللہ گزارے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، الحمدللہ۔ ہاں باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ آپ کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے، اللہ برکتوں سے بھر دے۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے، بس یہ ہے دولت آپ کے پاس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت۔ ہاں اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت، عظمت، آپ کی ختم نبوت پر کامل یقین، صحابہ کرام، اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کا سایہ، یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس یاد رکھنا۔ ہاں چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لے، اس دولت میں فرق نہ پائے اللہ۔ ہاں آپ نے دفتر میں کب تک رہنا ہے اللہ۔ ہاں میں نے دیکھے باہر بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سونے پڑے ہوئے ہیں۔ لندن کے اوپر سے جہاز گزر رہا تو مجھے بھائی کاشف کہنے لگے، یہ نیچے آپ کو جو سفید سفید محل نظر آ رہے ہیں، یہ وائٹ ہاؤس، یہ ملکہ وکٹوریہ کے محل ہیں۔ وہ بیچاری قبر میں چلی گئی، کاش کے ایمان کے ساتھ جاتی یا اگر۔ ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم اگلا معاملہ۔ ہاں لیکن محل سونے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی، پرانے ہونے کی وجہ سے سیاہی چھائی ہوئی۔ یہ گھر نہیں آپ کا لاہور یا رکھنا، رہ گزر ہے آقا۔ ہم عرض کرتا رہتا ہوں، یاد ہے اللہ مجھے بھی اللہ پائے، یہ گھر نہیں رہ گزر۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ ہم اپنی دکان میں خوش کریں، اپنے دفتر میں خوش کریں، کھیتی باڑی ملازمت ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے۔ روزی کا کوئی بھی بہانہ سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں، یہ جنت کے دروازے پر ہے، الحمدللہ۔ یعنی کتنی آسانی ہے یا اللہ۔ الدین یسر، بخاری شریف میں ہے الدین یسر، دین تو بڑا آسان ہے، الحمدللہ۔ یہ جنت کا راستہ یہ تو ہر گلی سے گزر رہا ہے، یہ ہمارے ایک سانس سے قریب سے گزر رہا ہے، راستے میں چل رہے ہیں، بس نظریں جھکا لی یار کے ہم ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھ لیا، اب آپ کی آنکھیں یہ جنت کی آنکھیں ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔